ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق اللہ. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ ملاقات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا. اس مناسبت سے جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور جمادی الثانی میں 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہوتا ہے. اس مناسبت سے اس گفتگو کا اور اس موضوع کا آغاز کیا گیا تھا گزشتہ ملاقات میں، اور بات ابتدائی طور پر اتنی بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جو قرابت اور آپ کی جو دوستی تھی وہ بچپن کی دوستی اور بہت گہری اور بہت ہی دیرینہ قسم کی دوستی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس دوستی کا اصل سبب اور اس دوستی کی اصل بنیادی وجہ یہ تھی کہ مزاجوں کے اندر ایک خاص قسم کا تناسب تھا، مزاجوں کے اندر ایک خاص قسم کی مماثلت تھی، طبیعتوں کے اندر ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کی مماثلت اور مشابہت پائی جاتی تھی. ظاہر ہے کہ یہ بات تو ایک طے شدہ حقیقت ہے. ہم اپنے ماحول اور اپنے معاشرے میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم اسی شخص کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور خاص طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ جسے ہم بہت اچھا دوست اور دیرینہ دوست کہتے ہیں، وہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمارے خیالات ملتے جلتے ہوں، جس کے مزاج سے اور جس کی عادتوں سے ہم واقف بھی ہوں اور متفق بھی ہوں. ظاہر ہے کہ جس کی عادتیں ہمیں اچھی نہ لگتی ہوں، جس کے مزاج سے ہم متفق نہ ہوں، تو اس سے ہم دوستی رکھنا اور تعلق اور قرابت رکھنا یا دوستی کے اندر اس سے گہرائی پیدا کرنا، یہ انسان کے اندر بات نہیں ہوا کرتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے دوستی رکھی، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت صدیق اکبر کے مزاج میں، حضرت صدیق اکبر کے اخلاق و عادات میں وہ چیز انہیں نظر آئی، اور اس چیز کا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جو مزاج نبوی کے مطابق تھی، جو مزاج رسول کے مطابق تھی، جو اللہ تعالیٰ نے حلم اور بردباری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، جو سنجیدگی اور فراست اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اسی طرح کا حلم اور اسی طرح کی بردباری اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی عطا فرمائی تھی. چنانچہ بات یہاں تک پہنچی تھی اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام عطا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ 3 الفاظ کے ذریعے سے ذرا واضح ہو جائے اور سامنے آ جائے تو اور زیادہ بات واضح ہو کر اور کھل کر سامنے آ جائے گی. ایک تو یہ نام ہے جو بہرحال ہمارے اندر بہت معروف ہے، ہمارے اندر بہت معروف ہے. اصل نام ان کا ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے. ابو بکر ان کا وہ نام ہے کہ جس نام سے وہ معاشرے میں جانے اور پہچانے جاتے تھے. میں عرض کرتا ہوں کہ عرب کلچر میں، عرب ثقافت میں کنیت رکھنے کا جو رواج ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تو ابو بکر ان کا نام نہیں، نام ان کا عبد الرحمن تھا، نام ان کا عبد الرحمن تھا.
بالمعروف وہ ابو بکر کے نام سے تھے اور ہمیشہ سے ابو بکر کے ہی نام سے معروف تھے. یعنی یہ لقب انہیں اسلام نے نہیں دیا یا یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ یہ لقب انہیں عرب معاشرے نے دیا تھا. یہ کنیت انہیں اس معاشرے نے دی تھی جس معاشرے کے اندر وہ زندگی گزار رہے تھے، جس معاشرے کے اندر ان کا بچپن اور ان کی جوانی گزر رہی تھی. یہ لقب اور یہ کنیت اس معاشرے نے انہیں دی تھی. وہ بات کیا ہوتی ہے کہ کنیت کیوں کہ مثال کے طور پر ہم ایک صحابی کا ذکر پڑھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، مدینے کے صحابہ میں سے اور ہجرت کے بعد کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور روایات حدیث بہت کثرت سے جن کو اصحاب صفہ میں ہم کو شمار کرتے ہیں. ابو ہریرہ ہرہ کسے کہتے ہیں؟ ہرہ بلی کو کہتے ہیں. بلیوں کے بہت شوقین تھے اور بلیوں کو بہت پالا کرتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. تو اس مناسبت سے اور اس عادت کی وجہ سے انہیں اس معاشرے نے ابو ہریرہ کا لقب عطا فرمایا، ابو ہریرہ کی کنیت عطا فرمائی. تو کسی بھی شخص کی کوئی صفت جو بہت زیادہ مشہور ہو جاتی تھی، بہت زیادہ اس کی یعنی شناخت بن جاتی تھی، اس کے اوپر ابو لگا کر، ابو ویسے ابو کا لفظ جو ہوتا ہے وہ تو باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. من ابو کا اگر کوئی پوچھے آپ سے، کوئی عرب اگر آپ سے پوچھے من ابو کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے والد کون ہیں، یا اسم ابی کا آپ کے والد کا نام کیا ہے. تو ابو ویسے تو والد کو کہتے ہیں، لیکن ابو کا لفظ عربی زبان کے اندر والا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ابو کا لفظ والا، جیسے ذی شان ہوتا ہے، شان والا، اسی طرح سے ذی شان کا ہم ترجمہ ابو شان کر سکتے ہیں، شان والا. جیسے ابو ہریرہ آپ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلیوں کے باپ تھے، بلیوں کے والد نہیں تھے، بلی والے تھے، بلیاں رکھتے تھے، بلیاں پالتے تھے، اس لیے ابو ہریرہ کہا گیا. تو یہاں بھی ابو بکر جو ہے وہ ابو بمانا باپ کے نہیں ہے کہ بکر ان کے کسی بیٹے کا نام تھا لہذا وہ بکر کے والد ہو گئے اور بکر کے باپ ہو گئے اور اس طرح ابو بکر مشہور ہو گئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں سب سے پہلے تو ابو کو سمجھ لیجئے کہ یہاں یہ ابو بمانا والد نہیں ہے، بلکہ ابو یہاں والا کے معنی میں، ابو یہاں والا کے معنی میں. اب آگے بڑھیے. بکر کا لفظ ہے، یہ جو بکر کا لفظ ہے عربی زبان و ادب کے اندر اور اس معاشرے کے اندر اور اس کلچر اور ثقافت کے اندر استعمال ہوتا تھا کسی بھی حلیم شخص کے لیے، کسی بھی معزز شخص کے لیے، کسی بھی ایسے شخص کے لیے کہ جس کی فہم و فراست کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہو. ایسے کسی بھی شخص کو بکر کہا جاتا تھا. ابو بکر لہذا یہاں ابو بکر کا مطلب کیا ہوا کہ فہم و فراست والا، حلم اور سنجیدگی والا، ان صفات کا حامل جو شخص ہے اس کا نام معاشرے نے ابو بکر رکھا. معاشرے نے اس کو ابو بکر کے لقب سے پکارا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے نے ان کو یہ لقب کیوں عطا فرمایا؟ ایسی کیا خاص بات تھی ان کی زندگی کے اندر اور ایسی کیا خاص چیز تھی ان کی زندگی کے اندر؟ اصل بات یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو عرب معاشرہ تھا، یا یوں سمجھ لیجیے کہ مکہ مکرمہ کا معاشرہ تھا، ایک ظاہر ہے کہ جہالت کا معاشرہ تھا، لیکن کچھ اخلاقی روایات اور کچھ نہ کچھ اخلاقی اقدار بہرحال موجود تھی. اخلاقی اقدار اور روایات کچھ نہ کچھ موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بعثت کا ذکر فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انی بعثت لأتمم محاسن الاخلاق. اتمم تکمیل کے لیے، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں مکارم اخلاق کی تحسین کے لیے، تکمیل کے لیے، محاسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب تکمیل کس چیز کی ہوتی ہے؟
تکمیل اسی چیز کی ہوتی ہے نا کہ جو چیز چل رہی ہے، ناتمام ہے لیکن ہے ضرور۔ آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کا گھر مکمل ہو گیا ہے، آپ کہیں گے بھائی ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا۔ اگر ابھی آپ نے گھر بنانا ہی نہیں شروع کیا تو آپ کہیں گے بھائی ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا، ابھی مکمل کہاں سے ہوگا؟ لیکن اگر آپ کا گھر زیر تعمیر ہے، بن رہا ہے، کچھ حصہ بن چکا ہے، کچھ حصہ ابھی بننا ہے، بنیادیں بھری جا چکی ہیں، کمرے بن رہے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں ابھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ اتنے دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ تو تکمیل کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز پہلے سے چل رہی ہو۔ تو مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق کچھ نہ کچھ پہلے سے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تو ان محاسن اخلاق اور ان مکارم اخلاق کے حامل بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ معاشرے میں 2-4 بندے ہوتے تھے جو ان محاسن اخلاق کے اور ان اقدار کے پابند ہوتے تھے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی یہ بڑے بااخلاق لوگ ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو معاشرے میں اس زمانے میں یہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ مکارم اخلاق والے لوگ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا جو باوجود نوجوان ہونے کے بڑے محاسن اخلاق کے ساتھ مزین تھے، مکارم اخلاق اور اخلاقی اقدار کے ساتھ مزین تھے، اور اسی وجہ سے معاشرے نے ان کو ابو بکر کا لقب عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں اور سوچیں، ابو بکر کا یہ لقب اور کسی مکی آپ ان کے ہم عصر جتنے بھی لوگ ہیں، ان ہم عصر لوگوں میں اگر آپ تلاش کریں، ان کے ہم عمر لوگوں میں اگر اس کلچر اس تہذیب کے اندر لوگ تلاش کریں، آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی اور کو بھی اس زمانے میں یا ان لوگوں نے اس معاشرے کے اور اس وقت کے لوگوں نے ابو بکر کا لقب دیا ہو۔ یہ ابو بکر کا لقب خالصتاً اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کروایا اس معاشرے۔ دوسری جو علامت اور دوسری جو نشانی سمجھی جاتی تھی کسی کے معزز ہونے کی، یا یوں کہہ لیجیے آج کل کی زبان میں کسی کے بڑا آدمی ہونے کی، کہ وہ اونٹوں کا کاروبار، اونٹوں کا لین دین، اونٹوں کے کاروبار سے متعلق اس کی شناخت اور پہچان، بہت مہارت اس میں، یہ چیز جس کو ملکہ حاصل ہوتا تھا وہ معاشرے کا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ جیسے بات ہوتا ہے نا کاروباری لوگوں میں آپ کہتے ہیں کہ فلاں کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اونچے لوگ شمار ہوتے ہیں، فلاں انڈسٹری کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو سرمایہ دار لوگ، جو ذرا متمول قسم کے لوگ زیادہ معزز شمار ہوتے تھے اور زیادہ متمولین شمار ہوتے تھے، وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو اس ماحول اور اس معاشرے کے اندر اونٹوں کا کاروبار، اونٹوں کی خرید و فروخت اور اونٹوں کی پہچان میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مہارت بڑی طاقت حاصل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم روایات سیرت کے اندر پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے سے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں خرید کر رکھی ہوئی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر بھی کر دیا تھا کہ میں نے 2 اونٹنیاں خرید کر رکھی ہوئی ہیں، آپ کہیں تو آپ کو دکھا دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا کہ ابو بکر اونٹ کے سلسلے میں، اونٹنیوں کے سلسلے میں اور ان کی پہچان کے سلسلے میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں جو لوگ یہ مہارت رکھتے تھے وہ معاشرے کے بڑے افراد، سربراہ افراد کہلاتے تھے، معاشرے کے معزز افراد سمجھے جاتے تھے، معاشرے کے سنجیدہ افراد سمجھے جاتے تھے، اور اس لیے انہیں ابو بکر کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو ان 2 بنیادوں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاشرے میں ابو بکر کا لقب عطا فرمایا۔
بڑی قابل غور ہے، وہ ہے وہ لقب، دو القاب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ یہ تو وہ لقب تھا نا جو قریش مکہ نے دیا تھا، یہ تو وہ لقب تھا نا جو زمانہ جاہلیت کی معاشرت نے دیا تھا۔ اگرچہ اس لقب نے بھی صدیق اکبر کی شخصیت کی جو گواہی دی ہے وہ بہت بہترین گواہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا لقب دیا تھا وہ عتیق کا لقب دیا۔ آپ کے کمپیوٹر پہ کروں گا فری فائر۔ وہ کیا دیا تھا؟ عتیق۔ مجھے عتیق کرنی۔ آپ عتیق کہا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے انت عتیق من النار، تو آگ سے نجات پا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جن سے بڑا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، جن سے زیادہ سچا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، جن سے بڑھ کر کوئی اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ انت عتیق من النار، کہ تو آگ سے نجات پا گیا ہے۔ آج کا آدمی اسے تسلیم کرے نہ کرے، اس کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ کرو، بھاڑ میں جائے۔ لیکن جس شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا انت عتیق من النار، تو وہ آگ سے نجات نہیں پائے گا۔ اس کے آگ سے نجات پانے میں کوئی شک شبہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو میرے خیال ہے کہ جہنم کے کہیں قریب سے بھی نہیں گزرے گا، فاصلے سے بھی نہیں گزرے گا، قریب تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ دوسرا لقب تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ اور تیسرا جو لقب ہے وہ ہے صدیق، جو سب سے اہم لقب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور اس صدیق کے لقب کی دو گواہیاں بھی پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گواہی تو یہ پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو میں نے جس کسی کے سامنے بھی دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا، اس نے اس دین اسلام کی دعوت کو قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ سوچ بچار کا، کچھ نہ کچھ رکاوٹ کا، اچھا دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، غور کیا، دیکھتا رہا، حالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر قبول کیا۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کے سامنے میں نے جب دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو بلا کسی تاخیر کے، بلا ایک لمحے کے سوچ و بچار کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ ایک تو صدیق کا لقب یہاں سے بنا، اور دوسرا صدیق کا لقب ملا اس وقت ملا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، اور معراج سے واپس تشریف لانے کے بعد صبح کو آپ نے بتایا کہ بھئی میں رات آسمان دنیا کی سیر کر کے آیا ہوں، بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تو سارے مکے والوں نے بڑا مذاق اڑایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات کے کچھ حصے میں آپ بیت المقدس ہو کے آگے، کئی دن کا سفر ہے، بیت المقدس سے آنا جانا تو آسان کام ہے، آسمان دنیا کی سیر کر کے آگے، پتہ نہیں کیا خواب دیکھا ہوگا، پتہ نہیں کیا ایسے بیٹھے بیٹھے منصوبے بنانے ہوں گے، اور آگے صبح بیان کر دیا کہ میں سیر کر کے آیا، مذاق اڑانے لگے، تمسخر کرنے لگے۔ تو اتنے میں یہ تمسخر کرتے ہوئے جا رہے تھے قریش مکہ کے سردار، ٹھٹھے کرتے ہوئے، تو سامنے سے ابو بکر صدیق آئے، تو انہوں نے بڑے اسی طرح اسی انداز میں
طنز کے انداز میں، تمسخر کے انداز میں ابو بکر سے کہا آج تمہارے دوست پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عجیب و غریب آج انہوں نے دعویٰ کر دیا. کبھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے ایک حصے میں بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں، آسمان دنیا کی سیر کر کے آیا ہوں، چند گھنٹوں کے اندر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آج ہمارے دوست نے یہ دعویٰ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تأمل کے اور بغیر کسی سوچ و بچار کے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہو. مسئلہ یہی ہے کہ تم کہہ رہے ہو نا میرے سامنے ہو، مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے کہ تم جو ان سے یہ بات منسوخ کر رہے ہو واقعتاً انہوں نے یہ بات کہی ہے نہیں کہی ہے، لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے، یہ بات واقعی صحیح ہے کہ انہوں نے کہی ہے، تو پھر اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. اگر انہوں نے کہی ہے، صدیق اکبر نے جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے اصل میں صدیقیت، یہ ہے صدیقیت. اور یہ جو صدیقیت ہے اللہ تعالیٰ اس صدیقیت کو نبوت کے فوراً بعد رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے انعام یافتگان کو بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہ اللہ کے انعام یافتگان یہ چار لوگ ہیں، اور ان چار لوگوں میں پہلے نمبر پر کون ہے؟ من النبیین، اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہیں. دوسرے نمبر پر ہیں والصدیقین، اللہ کے صدیقین ہیں. اور تیسرے نمبر پر ہیں شہداء، اور چوتھے نمبر پر ہیں صالحین اور نیکوکار. ان انعام یافتگان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ کس کو رکھا ہے؟ انبیاء علیہ السلام. اور انبیاء علیہ السلام کے فوراً بعد کون آ رہا ہے؟ صدیقین آ رہے ہیں، اور بیچ میں کوئی نہیں آ رہا. انبیاء کے بیچ میں اور صدیقین کے بیچ میں اور کوئی نہیں ہے. انبیاء کے بعد جس ہستی کا مقام ہے، انبیاء کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ صدیقین کا مقام ہے. نبی کے بعد صدیق ہوتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال تو میں آج ہی پیدا کر دیتا ہوں، جواب انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہوگا. اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے فوراً بعد صدیق کا مقام کیوں ہے؟ نبی کے فوراً بعد شہید کا مقام کیوں نہیں ہے؟ نبی کے فوراً بعد صالحین کا مقام کیوں نہیں ہے؟ نبی کے فوراً بعد صدیق ہی کا مقام کیوں ہے؟ نبی کے بعد کسی اور کا مقام کیوں نہیں ہے؟ صدیق ہی کیوں سب سے زیادہ مسلم اور سب سے زیادہ مقام اور اعلیٰ مقام رکھنے والا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ ملاقات پر